بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ درود تمام وظیفوں کا بادشاہ ہے، تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ آپ یقین کریں، درود پڑھنے والے کے منہ سے جیسے ہی لفظ نکلتے ہیں اسی وقت ان کو لے جانے والے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ وہ بار بار آتے ہیں، بار بار لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک کثیر تعداد مقرر کر رکھی ہے جو دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس، بارگاہ خوشبودار میں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، اور ادھر مدینہ شریف میں آقا کریم اپنا دربار سجا کے، دربار لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دربار جس میں فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں آپ کا نام آپ کے والدین کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی سعادت اور کتنی عزت کی بات ہے۔ آپ یقین کریں، درود پڑھنے والا بندہ اپنے اندر انقلاب محسوس کرتا ہے۔ درود صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص کیفیات میں جا کر اللہ پاک سے دعا کا ایک انداز ہے۔ آپ جیسے اپنے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کے اور پھیلا پھیلا کے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر، برکت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں تو جواب میں آپ کا نقصان نہیں ہو سکتا، آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ خیر، برکت اور سلامتی عطا ہوتی ہے۔ درود کو اپنا معمول بنا لیں اور اپنے اوراد میں، اپنے وظائف میں سب سے اوپر والا درجہ درود کو دیکھیں، اور پھر آپ کی ذات کو وہ ثمرات ملیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ آقا کریم کی ذات پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔